بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، تبلیغی جماعت جو کہ ایک بابرکت اور عظیم الشان جماعت ہے، جس کے ذریعے امت کو بہت فائدہ حاصل ہوا، جس کے ذریعے بے شمار لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ گیا، ان کو ہدایت مل گئی اور ان کی زندگی بدل گئی۔ لیکن تبلیغی جماعت سے وابستہ بعض افراد ایسے ہیں جو غلط بیانی کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کرتے ہیں، منمانی تفسیر کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اسی کو لے کر کے ایک فتویٰ ہے جس میں غلط بیانی کو لے کر کے سوال کیا گیا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ ایک شخص جو کہ بنگلور شہر کے مشہور مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں قرآن کریم کی آیت وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوم لے کر کے آ جائیں گے جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ گشت نہ کریں گے اور جماعت میں نہ نکلیں گے اور جماعت کے کاموں میں لگنے سے جی چرائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر دوسری قوم کو لے کر آئے گا جو جماعت میں نکلنے، گشت کرنے اور جماعت کے دوسرے کاموں کو کرنے میں بہانہ نہیں بنائیں گے، کوئی عذر پیش نہیں کریں گے اور بیوی بچوں کا خیال نہ کرتے ہوئے جماعتوں میں نکلیں گے۔ یعنی اس آیت کریمہ کو انہوں نے جماعت پر فٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کریمہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے۔ اس کا مطلب انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ جماعت میں نہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور آخرت کا عذاب تو سخت ہوگا ہی، یعنی اس کو بھی انہوں نے جماعت سے فٹ کر دیا۔ نیز دوران بیان فرمایا کہ جو جماعت کے کام میں نہ لگے وہ کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا، کہ کتے کو تو قدر عزت بھی ملتی ہے مگر اس کو اتنی بھی عزت نہ ملے گی، یہاں تک کہ تھوک کر آدمی اپنے اس تھوکے ہوئے کو پلٹ کر دیکھ لیتا ہے مگر اس کو کوئی نہ دیکھے گا۔ نیز فرمایا کہ مسجدوں سے اللہ تعالیٰ گواہی لیں گے کہ کون جماعت سے کام میں شریک ہوتا تھا، کون نہیں، کون جھوٹا وعدہ کرتے ہوئے نام لکھاتا تھا، کون سچے دل سے نام لکھاتا تھا۔ ایسے ہی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ پنجاب کے علاقے میں انہوں نے جماعت روانہ کرنا چاہی، جس وقت کہ وہاں پر 47 میں فساد ہو رہا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ کیا غضب کر رہے ہو، ان کو بھیج کر وہاں مرواؤ گے؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہی تو بھیج رہا ہوں۔ یہ مفتی صاحب موصوف کی تقریر کے چند اقتباسات ہیں۔ اب اس سلسلے میں چند سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے قرآن کریم کی آیت کی جو تفسیر کی ہے، آیا یہ کسی معتبر قدیم و جدید مفسر کی ہوئی تفسیر ہے یا تفسیر بالرائے میں داخل ہے؟ کیا ان آیات کا مدلول وہی ہے جو مفتی صاحب نے بیان کیا، یعنی جماعت پر انہوں نے فٹ کیا؟ کیا جماعت پر یہ فٹ ہو سکتی ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت میں جانا اور جماعت کے کاموں میں لگنا اتنا ضروری ہے کہ نہ لگنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر کے ان کی جگہ پر دوسری قوم لے کر آ جائے گا؟ اور جماعت میں نہ جانے والے جبکہ وہ دین کے دوسرے اہم شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ایسا شخص دنیا والوں کی نظر میں کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا؟ پھر گزشتہ 1400 سال کے وہ اکابر و اسلاف امت جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے قربان کر دی، مروجہ تبلیغی جماعت ان کے زمانے میں تھی ہی نہیں، تو کیا سب نعوذ باللہ کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہیں؟ تو بہرحال یہ انہوں نے جو ہے سوالات کیے ہیں اور اس کا جو ہے جواب دیا گیا ہے۔ جواب سنیے، اس میں کہتے ہیں مفتی صاحب کہ آپ نے جو اقتباسات کسی مفتی صاحب کے بیان سے لے کر کے بھیجے ہیں، اولاً تو یقین نہیں آتا کہ کوئی مفتی اور عالم دین ایسی بات بیان کرے گا یا کوئی صاحب فہم تبلیغی جماعت سے لگا ہوا بھی ایسی بات کہے گا۔ ہاں البتہ عوام الناس میں سے بعض لوگ جو جماعت کے کام سے متاثر ہو کر دین میں لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی راہ سے ہدایت دی، ایسے بعض حضرات کو غلو کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسی باتیں دعوت و تبلیغ کی محبت میں اور عظمت میں کہہ جاتے ہیں، لیکن کوئی معتبر مفتی صاحب ایسی بات کہیں یہ یقیناً قابل حیرت بات ہے۔ تاہم صورت صدق سوال آپ کے سوالات کے جوابات یہ ہیں۔ چنانچہ جواب دیتے ہیں کہ آیت مذکورہ فی سوال کا جو مطلب مذکورہ مفتی مذکور نے بیان کیا ہے، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان آیات میں جماعت میں نہ جانے پر اور چلہ اور گشت میں نہ چلنے پر وعید بیان کر رہے ہیں، تو یہ تفسیر ان آیات کی کسی معتبر مفسر نے نہیں بیان کی، اور یہ تفسیر بالرائے میں داخل ہے، غلط ہے، یعنی انہوں نے اپنی جانب سے تفسیر کی ہے۔ ان دو آیات میں پہلی آیت جو ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اس کا مقصود اور مراد مدلول یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی شریعت اور احکام پر عمل کرنے سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر کے ان سے اپنے دین و شریعت کو نافذ کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسری قوم لے کر کے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو گشت نہ کریں یا اسی طریقے سے جو تبلیغی جماعت میں نہ لگیں، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسری قوم لے کر کے آئیں گے۔ لہذا اس آیت کا یہ مطلب لینا کہ جماعت میں نہ جانے پر اس میں وعید اور دھمکی ہے، صریح طور پر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر بالرائے ہے، غلط تفسیر ہے۔ دوسری جو آیت کریمہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ بھی کافروں کے بارے میں ہے، کیونکہ یہاں اوپر جو مضمون چلا رہا ہے أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے بطور مہمانی قیام کی جنتیں ہیں ان اعمال کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، اور رہے وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کو تم جھٹلاتے تھے اس کا مزہ چکھو، اور اس بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو کم درجے کا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو اس میں جو کہا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا ہلکا عذاب چکھائیں گے، تو یہ کافروں کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کو اور اس کے احکام کے انکار کرنے والوں کے بارے میں ہے، نہ کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو جماعت میں نہیں لگتے، گشت میں یا اسی طریقے سے چلے میں نہیں جاتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہر شخص بھی محسوس کر سکتا ہے کہ یہاں مومن اور کفار کا ذکر ہے، مومنین سے ان کے ایمان اور عمل صالح پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور کفار اور فساق کو ان کی بے ایمانی و بدعملی پر دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے پھر آخر میں جو ہے ایک تبلیغی جماعت کے بارے میں دعوت و تبلیغ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کا جو تیسرا سوال ہے اس کے جواب میں چند باتیں جاننی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ یہ دو لفظ قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں بکثرت استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سے تبلیغ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیے گئے احکامات اور شریعت کو بلا کم و کاست اللہ کے بندوں کو پہنچانا، اور دعوت کے معنی ہے کہ لوگوں کو ان احکام پر چلنے کی طرف بلانا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری دی اور دنیا میں بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کو بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچائے، اور پھر ان کی جانب انہیں دعوت بھی دو کہ وہ اس کو اپنائیں، کیونکہ اسی میں ان کی نجات مقدر ہے، اور امت کو بھی حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین پہنچائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی جانب دعوت دیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے، اور یہ کام تبلیغ اور دعوت کسی بھی شرعی طریقے سے کیا جائے وہ دعوت و تبلیغ ہے، یعنی کسی خاص طریقے میں جو ہے یہ منحصر نہیں ہے، خواہ وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعاً ہو، تقریر اور بیان کے ذریعے ہو یا تحریر اور قلم کو واسطہ بنا کر ہو، پھر یہ علمی دلائل کو کام میں لاتے ہوئے ہو یا ترغیب اور ترہیب کے وسائل سے کام لے کر وعظ و نصیحت کا انداز اختیار کرتے ہوئے ہو، یا مباحثے اور مناظرے کے طریق پر ہو، نیز یہ جمعے کے دن خطبات کی صورت میں ہو یا کسی اور موقع اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہو، الغرض یہ ساری صورتیں دعوت اللہ اور تبلیغ دین کی ہو سکتی ہیں، ان میں سے کسی بھی طریقے سے یہ کام کیا جائے وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ تو یہ جو ہے دعوت و تبلیغ ہے، یعنی جو لوگ اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، کسی بھی لائن سے کام کر رہے ہیں، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس کو یہ کسی ایک کام میں منحصر کرنا، تبلیغ جماعت کے اندر منحصر کر دینا دعوت و تبلیغ کو، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ یہ جو ہے لمبا چوڑا فتویٰ ہے، اسی کے متعلق جو ہے آخر میں خلاصے کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ علماء کرام کی جانب سے یہ اصلاحی کام، یعنی جو یہ فتاویٰ دیے جاتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کی اصلاح کے طور پر، یہ اصلاحی کام تبلیغی کام کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس کا معین اور مددگار ہے۔ بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ علماء کی جانب سے ان کی غلطیوں اور بے اعتدالیوں پر نکیر ہو رہی ہے تو وہ اس کو اصل کام کی مخالفت سمجھ جاتے ہیں
اور اسی طرح لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فلاں مولانا یا فلاں عالم تبلیغ کے مخالف ہے، حالانکہ مولانا اور عالم اگر غلطیوں پر نکیر کرتے ہیں تو در حقیقت ان لوگوں کی اور اس تبلیغی کام کی ہمدردی میں کرتے ہیں۔ لہٰذا اہل حق ہمیشہ حق کی تلاش اور حق کے سامنے آنے پر اس کو قبول کرنے کو تیار رہتے ہیں، اور یہی دراصل اہل حق کی پہچان ہے۔ اگر غلط کو غلط اور غلو کو غلو نہ کہا جائے تو دین اور شریعت اپنی اصل شکل میں کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے کہ ہم دوسری قوم لے کر کے آئیں گے، یہ تبلیغ جماعت کے ساتھ منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نافرمانوں کے بارے میں ہے۔ اسی طریقے سے عذاب چکھانے کے بارے میں جو کہا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہ جو تبلیغ جماعت میں نہ لگے۔ اور دعوت و تبلیغ کسی ایک خاص جماعت کے ساتھ منحصر نہیں ہے، تبلیغ جماعت میں منحصر نہیں ہے، بلکہ دین کی لائن سے جو بھی کام ہو رہا ہے وہ دعوت و تبلیغ میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے فتویٰ ہے اور اس کا جواب ہے، یہ میرے پاس PDF کی شکل میں موجود ہیں۔ جو حضرات اس کو حاصل کرنا چاہیں وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر کے WhatsApp کے ذریعے ہم سے رابطہ کر کے یہ جو ہے فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔